8 مارچ خواتین کا عالمی دن۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے 2000 میں سوچا کہ ہم 8 مارچ کو اپنے طریقے سے منائیں اور ہم اپنی ان خواتین کو جو کہ ہمارے لیے محترم بھی ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہیں، ہم انہیں دنیا کے سامنے ایک نئی آئیکن کی طرز پر، ایک رول ماڈل کے طرز پر ان کو سامنے لائیں۔ اور ہم نے سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول ماڈل بنا کر ہم نے ان کے اوپر مضامین لکھوائے، کتابیں چھپوائیں، کانفرنسز کی۔ اسی طرح سے اس لیے کہ وہ ایک ایسا مینار تھی ہمارے لیے جو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مسلمان خاتون کا اعزاز بھی دیا، بلکہ پہلی مسلمان انسان ہونے کا اعزاز بھی دیا۔ اسی طرح سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم و فضل کا ایک مینار ہے، پھر اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان کے ادارے کے لیے مینار نور ہیں، اسی طرح بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صبر و شجاعت کی ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے۔ تو ہم نے اسی طرح سے بی بی مریم علیہ السلام کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا جو کہ مزاحمت کا ایک استعارہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے طرز پر، ہم اپنی روایت، اپنی معاشرت کے مطابق ہم انٹرنیشنل ویمنز ڈے منائیں اور ہم ان خواتین اسلام کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں جن کو ہم آج بھی اپنا رول ماڈل مانتے ہیں اور ان کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت کی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کردار ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک ایسی خاتون جو کہ علم و فضل میں بھی بے مثال تھیں، جو کہ اپنی طاہرہ کا لقب ان کو ملا تھا، اس گندے معاشرے میں انہوں نے ایک تنہا عورت میں اپنی پاکیزگی کی وہ مثال قائم کی کہ ان کو خدیجہ طاہرہ کا لقب ان کو ملا۔ اور پھر انہوں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کو چوائس انہوں نے اپنی استعمال کی، اپنی رائے کی آزادی کا اظہار کیا کہ انہوں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے منتخب کیا۔ پھر انہوں نے اتنی بڑی وہ بزنس ویمن تھیں کہ ان کے قافلے اس وقت شام اور یمن جایا کرتے تھے۔ تو یہ آج کی بچیوں کے لیے اور آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے اور ہم انہی مثالوں کو آج کی نوجوان نسل کے سامنے لانا چاہتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے مختلف مواقع کے اوپر حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے یعنی نہ صرف یہ کہ صرف 8 مارچ بلکہ جو سال کے 365 دن ہیں، ہم اس میں اپنے معاشرے کی عورت کو اس کا شعور بڑھانے کے لیے، اس کو مختلف حقوق دلانے کے لیے ہم جدوجہد کرتی رہتی ہیں۔ ہم یہ ضرور اعتراف کرتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو کہ اسے ملنے چاہیے۔ اس کے لیے حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے 98 میں ایک ویمن رائٹس چارٹر پیش کیا اور اس وقت سے ہم اسی 5 نکاتی ایجنڈے پر اپنا کام کر رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم اس ویمن رائٹس چارٹر کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ عورت کی عزت اور اس کی تکریم، خاندان میں اس کے کردار کو اکنالج کیا جائے، بطور خاتون، بطور عورت اس کا جو حق ہے، اور ایک مینلی ویمن نہیں بلکہ ایک اس کی فیمینینٹی، اس کی نسائیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی جو حقوق ہیں اس کو ادا کیا جائے۔ اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمارے ویمن رائٹس چارٹر کا دوسرا نقطہ تعلیم کے بارے میں ہے کہ عورت کو ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے مواقع اسے ملنے چاہیے، وہ اس کا حق ہے۔ اس کی جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے عورت کی صحت، کہ ایک عورت، صحت مند عورت ہی کے اوپر اس پوری انسانیت کی بقا یعنی شامل ہے کہ وہ اس کی بقا کی ضامن ہے، تو اس کے لیے اس کا صحت کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہے۔ اور چوتھا نقطہ ہے کہ اس کو مفت اور فوری انصاف ملے، فری اور انسٹنٹ جسٹس جو ہے وہ عورت کا حق ہے، اس لیے کہ عورت یہاں پر مظلوم بھی ہے، مجبور بھی ہے، اس لیے اس کو انصاف جو ہے، انصاف کی فراہمی وہ اس کا حق ہے۔
اور پانچواں اور آخری حق یہ کہ اسلام اسے جو حقوق عطا کرتا ہے، ہمارا آئین جو حقوق عطا کرتا ہے اور معاشرہ اسے نہیں دے رہا، تو اس کے لیے جد و جہد کی جائے، جیسے وراثت کی فراہمی ہے، جیسے کہ کفالت اس کی کرنی ہے۔ تو ان سب حقوق کے لیے ہم نے یہ ویمن رائٹس چارٹر بنایا، اور ہم اپنے پرو ایکٹیو ایجنڈے کے تحت ہم اپنا کام کرتی ہیں اور پورا سال کرتی ہیں، بغیر کسی سے الجھے ہوئے، بغیر کسی کی تردید کیے ہوئے۔ اور یہ ضرور ہے کہ جہاں پر بھی آئین کی بالادستی کا تعلق ہوتا ہے، جہاں پر ہماری معاشرتی روایات کی بالادستی کا تعلق ہوتا ہے، ہم پورا سال اپنا کام اس کے متعلق کرتی رہتی ہیں۔ میں آپ سب کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے پر عورت کے حقوق کے لیے ہم باہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تو ہم عورت کو وہ حقوق دلائیں۔ اور اس کے ساتھ آخری لفظ یہ کہ حقوق چھیننے سے نہیں ملتے، حقوق اپنے فرائض ادا کرنے سے ملتے ہیں۔ تو آئیں ہمارا اس سال کا جو سلوگن ہے وہ ہے محفوظ عورت، مضبوط خاندان، مستحکم معاشرہ۔ اس لیے آئیں اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ ہماری عورت محفوظ رہے، ہم اپنے مضبوط خاندانی سسٹم کو بحال رکھیں اور اس کے ساتھ ایک مضبوط خاندان ہمارا اور مضبوط سوسائٹی ہمارے معاشرے کو میں قائم رہے، اس لیے کہ اسٹرانگ فیملیز بلڈ اسٹرانگ سوسائٹیز۔